علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کی ابتدا حرام کے مال سے ہوتی ہے، فرمایا جس گھر کی بنیاد حرام کی کمائی سے لگتی ہے، فرمایا جو گھر ایسی زمین پر بنایا جاتا ہے کہ جو کسی دوسرے کی زمین غصب کی ہوئی ہو، فرمایا جب وہ گھر بن جاتا ہے اس میں حرام کی آمیزش شامل ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا تم اس گھر کے اندر جتنی عبادت کرو، جتنی اس کے اندر تم ریاضت کرو، جتنی اس کے اندر تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، فرمایا تمہیں اس کا فائدہ نہیں ملنے والا، کیونکہ تمہارے گھر کی ابتدا ہی اچھی نہیں ہوئی، تم نے شروع سے اس میں حرام کی آمیزش کو شامل کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ گھر کو بناتے ہوئے ایک ایک اینٹ کے اندر تم حلال کی کمائی شامل کرو۔ فرمایا جب تمہارا وہ گھر حلال کی کمائی کا ہوگا، فرمایا وہ گھر اس زمین پر ہوگا کہ جو تم نے حلال کی کمائی سے حاصل کی ہوگی، فرمایا اس گھر کے اندر تم نے کسی کے حق کو سلب نہیں کیا ہوگا، فرمایا اس گھر کو بناتے ہوئے تم نے کسی مزدوری کو سلب نہیں کیا ہوگا، فرمایا جب اس گھر کو تم بنا لو وہ تمہارے لیے رحمت کا گہوارہ بنے گا، اس گھر پر اللہ کریم کی رحمت برسے گی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا گھر کی آبادی عورت سے ہے، فرمایا جب تم نکاح کرنے لگو تو نکاح کرتے ہوئے بھی چند باتوں کا خیال رکھا کرو، فرمایا کبھی کسی عورت سے مال و دولت کی وجہ سے نکاح نہ کرو، کیا پتہ اس کا مال و دولت تمہارے لیے فتنے کا سبب نہ بن جائے، فرمایا کبھی کسی عورت سے حسن صورت کی وجہ سے نکاح نہ کرو، فرمایا شاید اس کا حسن صورت تمہارے گھر کی بربادی کا سبب بن جائے، فرمایا تم جب نکاح کرنے لگو اپنے لیے رشتہ تلاش کرنے لگو، فرمایا ایسے رشتے کا انتخاب کرو کہ جو دیندار معاشرہ ہو، فرمایا ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ جو عورت دین اسلام پہ عمل کرنے والی ہو، فرمایا ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ جو تقوی سے مزین عورت ہو، فرمایا جب تمہاری گھر کی تعمیر بھی پاک ہوگی، تمہاری بیوی بھی پاکیزہ ہوگی، فرمایا اس گھر کے اندر جو تمہاری پیدا ہونے والی اولاد ہوگی، فرمایا وہ اللہ کی ولی اولاد بنے گی۔ وہ کس طرح؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اولیاء کا سردار جنہیں کہا جاتا ہے۔ اب انہیں ولایت کیسے ملی تھی؟ ان کے والدین، اس کی والد، اس کی والدہ، انہوں نے تقوی پہ اس طرح عمل کیا تھا کہ ان کے تقوی کا ثمر اللہ کریم نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی صورت میں دیا۔ ان کے والد کے بارے میں بارہا میں نے بیان کیا ہے، ایک سیب دریا سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ تو کسی کی ملکیت ہے، اب راستے پہ جاتے ہوئے ہمیں کوئی چیز مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ملی ہوئی چیز اللہ کی ہوتی ہے، لے لو اسے، فرمایا ایسا نہیں ہے، وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، جب تم اسے کھاؤ گے، اسے زندگی میں استعمال کرو گے، فرمایا وہ حرام کا لقمہ تمہاری نورانیت کو ختم کر دے گا، پھر وہ تمہارا گھر، تمہارا معاشرہ، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر سکون نہیں ہوگا، اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی، فرمایا اس کا سبب تمہارا وہ حرام کا مال ہے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد نے جب وہ سیب کھا لیا تو 40 دن مسافت کر کے اس باغ کو پہنچے، 40 سال اس باغ کی خدمت کی، مزدوری کی اس باغ کے اندر، اور والدہ کیسی تھی؟ والدہ ایسی تھی کہ جس نے پوری زندگی کسی غیر محرم کی آواز تک کو نہیں سنا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کی عورتیں بازاروں میں جا کر غیر محرم مردوں سے جس طرح کلام کرتی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بنے گا، وہ نیک بنے گا، وہ نمازی بنے گا، وہ والدین کے کردار کو پہچانے گا، وہ معاشرے میں چھوٹے بڑے کی تمیز کرے گا، فرمایا نہیں، میرے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب والد پاکیزہ تھا، والدہ پاکیزہ تھی، پیدا ہونے والی اولاد شیخ عبدالقادر جیلانی بن جاتی ہے، بچپن سے اسے ولایت مل جاتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم گھر بناؤ، گھر کے ابتدا سے ہی تم کبھی اس میں حرام کی آمیزش شامل نہ کرو، فرمایا جب تم نکاح کرنے لگو، نکاح کرتے ہوئے ایسی بیوی کا انتخاب کرو کہ جو دیندار ہو، فرمایا اس سے تمہارے گھر کا ماحول دینی ماحول بنے گا۔ آج ذرا ہم اپنے گھروں کا موازنہ کرتے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں ہے معاشرے میں، والد کا ادب نہیں ہے، اگر گھر میں دادا ہے تو اس کی حیثیت نہیں ہے، چچا کو کوئی مقام نہیں دیتا، پھوپھی کا کوئی مقام نہیں ہے، خالہ کا کوئی مقام نہیں ہے، معاشرے میں رہنے والے کسی انسان کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ صاحب کی خرابیاں کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ذرا ہم نے سوچا ہے اس کے بارے میں؟ اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو ہمارے گھر کے ابتدا سے لے کر ہماری جوانی تک کا عرصے میں کتنے ہم نے گناہ کیے ہوں گے، کتنے ہم نے حرام مال سے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، فرمایا جب تمہاری زندگی میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے تو اس کا اثر تمہارے گھر کے اوپر پڑتا ہے۔ پھر تم بھلے جتنی نمازیں پڑھو، جتنے تم قرآن کی تلاوتیں کرو، جتنا تم نیک عمل کرو، فرمایا وہ نیک عمل تمہیں کبھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اپنی امت کو اس بات کی تعلیم فرمائی ہے، فرمایا میرے امتیو، دنیا تمہیں ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرو، دنیا میں تمہیں شہرت ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرو، فرمایا دنیا میں تمہیں اچھا منصب ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرو، دنیا میں تمہارے پاس اچھی مال و دولت ہو یا نہ ہو اس کی پرواہ نہ کرو،
فرمایا دنیا کی زندگی میں تمہارے پاس عالیشان گھر ہو یا نہ ہو اس کی پرواہ نہ کرو، لیکن اس چیز کی پرواہ کرو کہ تمہاری زندگی سے تقوی ختم نہ ہو، تمہاری اولاد دین اسلام پہ عمل کرنے والی ہو، تمہارے گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، قرآن مجید پہ زندگی گزاری جا رہی ہو۔ فرمایا جب اس طرح کی نوعیت تمہارے گھروں کے اندر ہوگی تو فرمایا برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، تمہارے گھر میں پریشانیاں نہیں ہوں گی، طرح طرح کی مصیبتیں نہیں ہوں گی۔